میرا نام ہے محمد زاہد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اپنے برابر میں کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کی ٹوپی گر جاتی ہے تو اپن اس کو ٹوپی پہنا سکتے ہیں؟ نہیں پہنا سکتے. اب تو ٹوپی کے بغیر لوگ نماز پڑھتے ٹوپی پہنتے گا. یہ پرانے دور کے معلوم ہوتے ہیں سوال کرنے والے. پہلے ایسا ہوتا تھا ٹوپی گر جاتی تھی تو لوگ اس کو پہناتے تھے پھر گر جاتی تھی. تو یہ نہیں پہنانی چاہیے کہ اگر پہنائیں گے نا تو اس کی نماز میں اس کا دھیان بٹے گا, خشوع اس کا متاثر ہوگا. تو وہ ننگے سر اگر نماز پڑھتا تو نماز تو ہو جاتی ہے, البتہ سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا, ننگے سر پڑھتا ہے تو نماز مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے نماز میں ایسا کرنا. تو آج کل تو بغیر ٹوپی کے ایک تعداد نماز پڑھتی ہے. پہلے لوگ جیب میں ٹوپی رکھتے تھے جالی دار, اب شاید نہیں رکھتے میرے خیال ٹوپیوں کا. تو اب وہ یہ صنعت بھی میرا خیال فیل ہو گئی ہوگی, اب نہیں پہنتے. اب پہننے والے ٹوپیاں بھی وہ خوبصورت ٹوپیاں پہنتے, مسقطی ٹوپیاں یہ پہنتے تو یہ جیب میں سماتی بھی نہیں ہوگی, پھول جاتا ہوگا جیب. تو ایسے مواقع پہ جیسے اجتماع میں گئے یا کسی بزرگ کے پاس جاتے ہوں گے, کوئی مجلس جلسے میں, تو وہ پہن جاتے ہوں گے, باقی ننگے سر. لیکن اکثریت اب ننگے سر ہے. پہلے بزرگوں کے سامنے بزرگوں کو دیکھ کر دور سے لوگ سر ڈھانپ لیتے تھے, اب وہ چیز نہیں ہے, اب ننگے سر ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں رہے, فرماتے ہیں کہ 20 سال میں نے کبھی بھی, چاہے امام اعظم ابو حنیفہ خلوت میں ہو جلوت میں, لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو, میں نے کبھی ان کو ننگے سر نہیں دیکھا. تو اب خیر وہ جو بھی ہے, لیکن اب ننگے سر والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, ٹوکنا نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے ننگے سر ہونا. تو ورنہ یہ پھر اتنا جو کرتے ہیں نا اس سے بھی جائیں گے. اب مسجد میں آ گیا ننگے سے نماز پڑھ رہا ہے, اب کسی بزرگ نے اس کو جھاڑ دیا, یہ لڑے گا تو نہیں لیکن آئندہ پھر مسجد میں آنے سے کترائے گا, یہ اس کا بیچارے کا بڑا نقصان ہو جائے گا. اور جھاڑنا بھی جائز نہیں ہے اس کو, جو کیا اس کی دل آزاری کی. تو یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ جس پر ایک مسلمان کی دل آزاری کی جائے کہ ننگے سر والے کی. تو آنے دو یار, ننگے سر ہو تو بھی آنے دو, ننگا چہرہ بھی تو ہے نا, داڑھی بھی تو لباس ہے نا چہرے کا, یہ کہاں ہے؟ اب داڑھی کا لباس چہرے کا بھی لباس نہیں ہے, سر کا بھی لباس, ٹوپی بھی نہیں ہے. اب جھاڑو گے تو پھر یہ اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس آئیں گے نہیں, آنے دو ان کو. تو داڑھی تو بہرحال یہ کہ وہ تو واجب ہے, داڑھی منڈانا, ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے. اس پر بھی وہی سمجھائے جس کو یہ کہ یوں ہو کہ یہ سمجھے گا اور سمجھانا بھی آتا ہو. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جو داڑھی نہیں رکھتا نا اس کو سمجھانے سے بھی وہ بھاگ جاتا ہے, دوبارہ آتا نہیں ہے. مجھے ایک بار تجربہ ہوتا ہے کہ تب کوئی شخصیت تھا, مطلب اس کو میں نے اجتماع کی دعوت دی, بہت پرانی بات ہے. تو اس نے کہا آپ کے اجتماع میں کیا ہوں. وہ ایک اخبار کا پارٹنر تھا, مالک تھا, آدھا مالک تھا شاید کسی اخبار کا, مشہور اخبار باب المدینہ کا. اخبار کا نام نہیں لوں گا, نام یاد ہے مجھے. تو اس نے کہا آپ کے اجتماع میں کیا ہوں یار, ایک بار آیا تھا میں, اور جس کو دیکھو وہ داڑھی رکھو, داڑھی رکھو, ہم لوگ یار نہیں رکھ سکتے داڑھی. اور وہ نعرے پہ نعرے, نعرے پہ نعرے. اب اس وقت ہو سکتا ہے کچھ پنجاب کے صاحب آئے ہوئے ہوں شاید, یہ نعرے بہت لگاتے, کام کم کرتے, نعرے زیادہ لگاتے. یا ویسے ہی بہرحال آپ کے میں نے 2 چیزیں نوٹ کی جس کی وجہ سے میرا دل نہیں کرتا آنے کا. ایک تو وہ داڑھی کے لیے, داڑھی رکھو, داڑھی رکھو, اور نعرے بہت لگا رہے تھے. اب کتنا عام آدمی ہمارا ہاتھ سے نکل گیا ہماری نادانی کی وجہ سے. تو داڑھی نہیں رکھتا تو کافر تو نہیں ہو جائے گا نا یار. داڑھی منڈا جو ہے اسلام سے خارج تو نہیں ہے نا. تو اس لیے حکمت عملی سے دین پھیلا ہے. ایک دم سے ہم ساری منزلیں ایک ہی بیٹھک میں طے کرانے جائیں گے نا تو پھر وہ معاملہ ڈسپوز ہو جائے گا. تو اس لیے وہ آنے دیا جائے. داڑھی رکھوانا ہی ہماری منزل تو نہیں ہے نا یار. نماز کا تو پوچھو اس کو, نماز کا تو بولو, نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. داڑھی رکھ, امامہ باندھ,
बस ये मैंने देखा था कि बहुत से, तो फिर मैंने काफ़ी इस बारे में समझा, तो अब शायद फ़र्क पड़ा होगा। वरना वो दाढ़ी इमामा वो हाँ बोलता है, बंदा हाँ बोलेगा घबरा गया, फिर कतराएगा, आएगा नहीं, आपको देखकर गली बदल जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।